بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اور اذ جب قلنا ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا انکار کیا، انہوں نے ابلیس نے اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ تھا ہی من الکافرین کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو آدم کے لیے، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ وقلنا اور قلنا ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انتا آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنہ جنت میں، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہے، اور کلا آپ دونوں کھائیں، کلا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، آپ دونوں کھائیں، منہا اس جنت میں سے، رغدن بے روک ٹوک، اور آپ دونوں کھائیں اس جنت میں سے بے روک ٹوک، حیث شئتما حیث جہاں کہیں سے، شئتما تم دونوں چاہو، تم جہاں سے بھی چاہو کھا سکتے ہو، ولا تقربا اور لا نہیں، تقربا قریب آنا، ہذه الشجرہ اس درخت کے، اور اس درخت کے قریب نہ آنا، فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، اور اس درخت کے قریب نہ آنا، اگر آؤ گے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ہم نے کہا کہ اس کو اے آدم اپنے تم اور آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، اور جب جہاں سے جی چاہے بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ آنا تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اگر آؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس أَزَلَّهُمَا پسلا دیا ان دونوں کو، ہما دونوں تثنیہ کا صیغہ ہے، الشیطان شیطان نے پسلا دیا یا بہکا دیا شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا تو نکال دیا ان دونوں کو، ہما کا مطلب ان دونوں کو، مما اس سے جو، من سے، ما جو اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فیہ اس میں، شیطان نے انہیں تو بہکا دیا شیطان نے اس سے، اور نکلوا لیا اس سے جس میں یہ دونوں تھے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، اتر جاؤ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر رہائش گاہ ہے، اور تمہارے لیے زمین میں رہائش گاہ ہے، قرار کی جگہ ہے، رہائش کی جگہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین کچھ دیر کے لیے، اور تمہارے لیے زمین میں، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور زمین میں تمہارے لیے رہائش گاہ ہے اور کچھ وقت کے لیے فائدہ ہے۔ فتلقا تو ملا آدم علیہ السلام کو، ملے آدم علیہ السلام کو، من ربہ ان کے رب سے، کلمات کچھ الفاظ، فتابا تو توبہ قبول کیا، علیہ اس پہ، آدم علیہ السلام کا توبہ اللہ نے قبول کر لیا، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ آدم علیہ السلام کو اس کے رب سے کچھ کلمات ملے، تو ان الفاظوں کے ذریعے انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے توبہ قبول کیا، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پس اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فمن پس جو کوئی تبعہ پیروی کرے، ہدایا میری ہدایت کی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فلا خوف تو نہیں ہے کوئی خوف، فا پس لا نہیں ہے، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم اور نہ ہی یہ، یحزنون غم کریں گے، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ یہ غم کریں گے۔ والذین کفروا اور الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وکذبوا جٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اور وہ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کو جٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب النار اولئک یہی لوگ، اصحاب النار
آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، آگ میں جانے والے ہیں، ہم یہ سب فیہا اسی میں خالدون ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیتیں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے خلقت کا آغاز انسان کو یاد کروایا کہ یہاں سے جا کے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جب میں نے پیدا کیا تو یہ معاملات پیش آئے، کیونکہ ان معاملات کو سمجھے بغیر معاملات حل نہیں ہونے والے، کیونکہ انسان تو بنایا گیا تھا جنت کے لیے، جنت سے پھر دنیا میں بھیجا گیا۔ اب کیوں بھیجا گیا ہمیں تو نہیں پتا، قرآن نے پھر ہمیں یاد کروایا کہ دیکھو ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان کی تعظیم کی، ان کو ذکر کیا اور انہیں علم سے نوازا۔ تم اسپیشل ہو میرے بندو انسان، تم اسپیشل ہو کیونکہ تمہیں میں نے علم دیا تھا، تمہارے پاس علم تھا، اس علم کی بنیاد پہ میں نے فرشتوں کے سامنے تمہارے باپ کو سرخرو کیا۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا مراحل پیش آئے، پھر کیا ہوا، اور پھر دنیا میں تم کیسے آئے ہو، اور اب تم دنیا میں آئے ہو تو تمہارا دشمن کون ہے، تمہارا دوست کیا ہے، اور تمہارا مشن کیا ہے، اور کیوں دنیا میں آئے ہو۔ یہ ساری باتیں گویا اب سورۃ البقرہ پہلی سورت ہے، اللہ نے ایمان توحید وغیرہ بتانے کے بعد اب پہلا واقعہ بتا کے اب سمجھا دیا کہ انسان یہ تمہارے زندگی کا آغاز ہے، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اور اس سے تم اپنے معاملات کو سمجھ سکتے ہو کہ تم کس لیے دنیا میں آئے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا آدم علیہ السلام کے بارے میں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد یہاں اللہ نے اگلا سٹیپ ذکر کیا، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مقصد تھا یہ اظہار کرنا کہ یہ جو میری خلقت ہے انسان، یہ مجھے بہت محبوب ہے، اور یہ بہت عظیم مخلوق ہے، بہت عظیم مخلوق ہے۔ فرشتوں یہ تم سے بھی زیادہ عظیم ہے، آدم فرشتوں سے زیادہ عظیم ہے، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہم سے عظیم تر ہے، اور اس لیے ان کے سامنے سجدہ کرو۔ تو ایک تو اس آیت میں انسان کا مقام، اللہ کے ہاں یہ انسان بہت عظیم ہے، انسان کا بڑا مقام ہے، انسان اپنا مقام خود گراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین خلقت میں پیدا کیا، لیکن جب یہ انسان گرتا ہے اور یہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور یہ انسان دنیا کا غلام بن جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے پھر اس کو نیچے سے نیچ گرا دیا۔ جو پھر یہ نیچے سے نیچ، کیونکہ دنیا تو پوری زمین اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اس مچھر کے پر کے برابر چیز کے کسی ایک حصے کو، فرض کرے ایک انسان نے مال، کسی نے اپنا گھر جائیداد، اس کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، سارا زندگی ہماری پوری اسی کام میں گزر جاتی ہے نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پیسے کما رہے ہیں اور پیسہ ہمارے انڈر ہے، نہیں بلکہ ہم پیسے کے غلام بن جاتے ہیں، ہم پیسے کے درہم اور دینار اور روپے اور ڈالرز کے ہم غلام بن رہے ہوتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تعیسا عبد الدرہم والدینار والخمیصہ، بہت برا ہے درہم اور دینار کا بندہ، کیونکہ پھر وہ انسان اس پیسے کا غلام بن جاتا ہے اور پیسے پھر اسے نچاتے ہیں، پھر وہ پیسہ یا شہرت یا جائیداد یا جو بھی دنیا کا مقصد ہے وہ پھر ہمارا مقصد بن جاتا ہے اور ہم اس کا غلام بن جاتے ہیں۔ سوچو یہ زمین، پوری زمین، اتنی بڑی زمین، اس میں لاکھوں اربوں لوگ رہتے ہیں، یہ مچھر کے پر کے برابر ہے، تو اس پوری زمین میں میرے پاس جو 1000 قلعے، 10 قلعے، 100 قلعے جو جگہ ہے وہ کتنی ہے، اس کا میں غلام بن گیا ہوں۔ تو جب اللہ کے نظر میں جو حقیر ترین دنیا ہے، اس دنیا کے اس حقیر ترین جگہ کی جب میں غلام بنوں گا تو اللہ کے ہاں میرا کیا حیثیت رہے گا۔ اللہ نے تو مجھے بادشاہ بنایا تھا، فرشتوں کو کہا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، تو بجائے کہ میں بادشاہ رہوں میں نے غلامی کی، اور غلامی کس کی غلامی، میں اس حقیر چیز کی غلامی میں نے پسند کی ہے، تو اللہ کے سامنے پھر میرا کیا حیثیت ہے، پھر میں نے خود اپنے آپ کو انتہائی حقارت میں گرا دیا ہے نا، جب انسان دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تعیسا، بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی برا ہے درہم اور دینار کا غلام۔ تو جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ اللہ کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، اور اتنا گر جاتا ہے
کہ اللہ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں کے مانند ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پھر انسان جب گیا گزرتا ہے نا، جب گرتا ہے تو اسفل سافلین میں ایسے گر جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس سے یہ جانور اور یہ مچھر بھی اس سے بہتر ہو جاتے ہیں اللہ کیا، کیونکہ یہ بھی اپنا مقصد ادا کر رہے ہیں۔ انسان بالکل بے مقصد ہوتا ہے، اور پھر اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، اسے چورا چور کر دیا جائے، کیونکہ یہ کسی مقصد کا نہیں رہا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھ کے اپنے اللہ کی قرب حاصل کرنے کو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کو۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں ہم آج یہی میں خطبے میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ہم ایک مال میں جاتے ہیں، ایک مال میں، ایک مارٹ میں آپ جاتے ہیں، یا کسی یونیورسٹی یا کالج کو لے لیں، ایک مال کو لے لیتے ہیں۔ ایک مال کے اندر بہت سارے ورکرز، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا مال کے اندر۔ کچھ ورکرز ہیں جن کا کام ہے اسے آباد کرنا، جن کا کام ہے اس مال کو جو ہے نا وہ سروس پرووائڈ کرنا، اس پہ دھیان رکھنا، اس کو وہاں پہ جہاں جہاں ضرورت ہو اس کو دیکھنا۔ اس میں لوگ اپنے اپنے وہ بھی بنائیں گے، اپنے اپنے کیبنز بنائیں گے، اپنے اپنی دکانیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے یہ سروس پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ اس مال میں آتے ہیں اور پرچیزنگ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ وہاں پہ ورکر جو ہوتا ہے، یا آپ یونیورسٹی لے لیتے ہیں، یونیورسٹی میں جو ورکر ہیں، جو عملہ ہے، انہوں نے وہیں پہ رہنا ہے، وہ اپنے مقام سے آگے نہیں جائیں گے۔ ان کو اسی لیے رکھا گیا کہ تم اس کو آباد کرو، تم اس مال کو، اس یونیورسٹی کو، اس کالج کو، اس اسکول کو آباد کرو، وہ اسی میں لگے ہیں۔ لیکن وہاں آ کے نکلنے والے کیا کچھ حاصل کر کے نکل جاتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ جو بچہ یونیورسٹی میں گھسا وہ شاید کل کو وہ پائلٹ بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ کل کو وزیر اعظم بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، وہ ملک کا حاکم بن جائے، وہ وہاں سے پڑھ کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ لیکن جو استاذ تھا وہ وہیں کے وہیں رہ گیا، جو وہاں پہ ورکر تھے، جو عملہ تھے، جو لوگ تھے، جو بزنس کرنے والے لوگ تھے، جو دکانیں جنہوں نے رکھی ہوئی تھی، جو وہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا دنیا کے لیے کہ تم دنیا کو آباد کرو، کیونکہ دنیا کو بھی تو آباد کرنا ہے۔ دنیا بے شک حقیر ترین ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا کہ تم دنیا کو آباد کرو، وہ دنیا کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس میں عمارتیں بنائیں گے، اس کو آباد کریں گے، اس کو، ان کی بھی ضرورت ہے، ادارے میں ورکرز کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کی حکمت ہے تو اللہ نے ان کو بنایا ہے نا، ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے کہا کہ تم جاؤ یہاں سے شاپنگ کرو، اپنے جو جو چیزیں چاہیے جتنا سمیٹنا ہے سمیٹو۔ ہم دنیا میں، ہم مومن کا کام ہی یہی ہے، مومن دنیا میں اس مال کو تعمیر کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ اس میں سے سمیٹنے آیا ہے، اس یونیورسٹی سے، اس کالج سے وہ لینے آیا، حاصل کرو کرو کرو، اپنے فیوچر کو بناؤ۔ ہم اس مال کے لیے یا اس جگہ کو بنانے نہیں آئے ہیں، اس جگہ کو بنانے والے تو کمتر لوگ ہیں، ہم نے بڑھتر لوگوں میں رہنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمارے مشن بہت بڑے ہیں، ہماری سوچ بہت بڑی ہے، اور ہماری سوچ آخرت ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو اللہ نے وہ لوگ بھی بنائے ہیں جن کا مقصد دنیا ہے، جو بس اس مال کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اس یونیورسٹی کو سروس پرووائڈ کرنے میں لگے ہیں، اور بس جب تک یونیورسٹی ہے تب تک وہ ہے، اس کے بعد ختم، آگے ان کی کوئی مشن نہیں ہے، اس کے بعد مشن ان کا مقصد دنیا تھا، وہ اپنے دنیا کو یا بات کرنے میں۔ لیکن ایمان والا دنیا کے لیے نہیں آیا، وہ دنیا میں آزمائشیں، تکلیفیں، وہ صرف نیکیاں سمیٹے گا، نیکیاں سمیٹے گا، نیکیاں سمیٹے گا، برائیوں سے بچے گا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا مشن آخرت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ابتدائی کچھ باتیں تھی، کیونکہ یہ انسان کی خلقت کے حوالے سے یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ دیکھیں آدم کو اللہ نے کس مقام پہ بٹھایا، کتنا اللہ نے عظمت سے نوازا، پیدا کرتے ہی عظیم ترین فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے۔ انسان تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے مانگے بنا اللہ نے تجھے یہ مقام دے دیا، اتنا عظیم مقام۔ پہلے اللہ نے مقام دیا فرشتوں کے سامنے، ان کا ذکر کیا کہ میں نے خلیفہ بنا رہا ہوں، ابھی اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ عبادت نہیں، عبادت تو فرشتے اللہ ہی کی کرتے ہیں، عظمت بجا لاتے ہوئے۔ اور پہلے امتوں میں یہ جائز تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ہماری امت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے معاذ بن جبل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں گیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ اپنے حکمرانوں کے سامنے، اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا یحل لبشر ان یسجد لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی انسان کے سامنے سجدہ کرے۔
سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ سراسر جائز نہیں ہے۔ اگر وہ تعظیمی سجدہ ہے تو بھی وہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر تعبدی ہے، عبادت ہے، پھر تو وہ شرک ہے۔ اور آج ہمارے ملکوں میں جو قبروں کے سامنے سجدے ہوتے ہیں، مزارات کے سامنے سجدے ہوتے ہیں، اور بڑے جنہیں ہم اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، بڑے جنہیں ہم نیک سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، ان کے سامنے سجدے، اس کی سراسر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سجدے کرنے سے بھی منع کیا ہے، اور یہ ہر فطرت پہ پیدا ہونے والا مسلمان اس چیز کو سمجھتا ہے۔ لیکن جب ہم گمراہی کے راستے میں نکل جاتے ہیں اور شرک کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، پھر ہمیں غلطی لگتا نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو سجدہ تعظیمی کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ اچھا، ابلیس تو فرشتوں میں سے نہیں تھا، تو پھر کیوں؟ ابلیس جنات میں سے تھا، اور اللہ نے قرآن میں کہا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، لیکن وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، تو فرشتوں کو جب حکم دیا گیا تو اس حکم میں وہ بھی شامل تھا، کیونکہ وہ ان کے درمیان ہی تھا، تو اس لیے وہ سمجھ گیا۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں وہ آیت نہیں آ رہی ہے کہ کہ تو نے کیوں نہیں سمجھ اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا فرشتوں کو تو اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، لیکن ابلیس نے نہیں سجدہ کیا، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، فسجدوا، سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کیا، واستکبرا، اور تکبر کیا۔ ابلیس نے جو کفر کیا تھا وہ انکار اور تکبر کا کفر تھا، اور یہی گناہ تھا جو ابلیس نے سب سے پہلا گناہ کیا تھا، وہ تکبر اور انکار۔ اور اس گناہ کا سبب کیا تھا؟ حسد۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے کی تھی، ابلیس نے جو نافرمانی کی تھی وہ حسد کے ساتھ انکار اور تکبر، یہ تین چیزیں آ گئی تھی جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے۔ اللہ جانتے تھے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور اللہ نے اس طرح کہا کہ اعلم ما تبدون، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور اللہ نے جو بات چھپی ہوئی تھی ابلیس کے دل میں، اللہ نے وہ بات نکال لی، ظاہر کیا اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہ یہ جو خود کو نیک شو کر رہا ہے نا، نیک ظاہر کر رہا ہے، یہ نیک نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یوم تبلی السرائر، اس دن ہمارے بھی راز اسی طرح فاش ہوں گے۔ جو آج دنیا میں بڑے نیک ہم بنتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہم بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے سامنے سارے راز کھل جائیں گے۔ اللہ کے سامنے کوئی راز نہیں۔ انی اعلم غیب السماوات، میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی ہر چھپی ہوئی بات کو۔ اللہ ہمارے پر پردہ رکھے، اللہ ہمارے رازوں کو نہ کھولے، اور اللہ ہمیں موت سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابلیس کا مسئلہ یہ تھا کہ ابلیس کا یہ تھا کہ اسجد لمن خلقت طینا، قرآن میں اللہ نے ایک اور مقام پہ ذکر کیا کہ اس نے کہا کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں جیسے اے اللہ تو نے مٹی سے بنایا، کہ آگ تو مٹی سے بہتر ہے نا، تو میں کیوں آگ سے بن کے بھی میں مٹی کے سامنے سجدہ کروں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حوالے سے اپنی کتاب میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بڑے دلائل دے کے ثابت کیا کہ آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے، بلکہ مٹی آگ سے بہتر ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ جب انسان کے اللہ کی نافرمانی جب کرنی ہو تو بہانے تو مل ہی جاتے ہیں۔ تو ابلیس نے نافرمانی کرنی تھی، اس کے دل میں تکبر تھا، تو اس نے یہ ایک بہانہ رکھ لیا کہ میں کیوں مٹی کے سامنے سجدہ کروں، جیسے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہائش پذیر ہو جائیں۔ لفظ اسکن لفظ سکونت سے نکلا ہے، مطلب رہنا، رہائش پذیر ہونا۔ آپ رہیں، آپ اور آپ کی بیوی، الجنہ، جنت میں۔ ان کی بیوی حوا علیہ السلام، وہ بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا کیا ہے، اور ان دونوں کو اللہ نے حکم دیا جنت میں رہنے کے لیے، ہماری ماں حوا کو بھی اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب دونوں جنت میں رہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ اچھا، یہ جو جنت جس میں رہنے کا اللہ نے کہا ہے، کیا وہ وہی جنت ہے جو آسمانوں میں ہے، یا دنیا میں کوئی جنت ہے؟
کچھ علم نے کہا کہ نہیں دنیا میں کوئی جنت ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ وہی جنت ہے جو آسمانوں میں ہے، جس جنت میں اللہ نے ایمان والوں کو داخل کرنا ہے۔ گویا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی جو دوسرا ایک تو سجدہ کروایا، خلیفہ بنایا، اور تیسرا جو اللہ نے انہیں مقام سے نوازا وہ جنت میں داخل کر دیا، کہ پیدا کرتے ہی اللہ نے ان کو جنت میں اس لیے ڈالا تاکہ بندے تو بہت میرے لیے اہم ہے، اس لیے تجھے میں نے پیدا کرتے ہی جنت میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جنت میں اللہ نے ڈالا آدم علیہ السلام کو اور ہوا ان کی بیوی کو، زوجہ کو، ہوا کو، لیکن وقتی طور پہ رکھ کے اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم تھا، دنیا میں آ گئے۔ گویا اللہ کی طرف سے یہ میسج مل رہا تھا کہ آدم اور ہوا تمہارے لیے تو جنت ہے، لیکن تمہاری ساری اولادوں کے لیے نہیں، تمہاری اولادوں میں جو تمہارے طرح نیک ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، ان کے لیے صرف ہے۔ اگر تمہارے اولادوں میں جو نیک ہوں گے وہ دوبارہ اسی جگہ میں آئیں گے، یہ جنت انہی کے لیے ہے، لیکن جو نیک نہیں ہوں گے انہیں میں نے یہاں نہیں لانا، اور اس امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا کہ جاؤ دنیا میں دیکھوں گا کہ وہاں پہ کون میرے اس جنت کا قابل ہے اور کون اس کی قابل نہیں ہے، کس کو میں نے جنت میں رکھنا اور کس کو نہیں رکھنا۔ تو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اللہ نے جنت میں جس جنت میں بٹھایا وہ آسمانوں میں وہی جنت ہے جس میں اہل ایمان جائیں گے۔ اس کی دلیل آگے ہی اللہ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُ، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے، اللہ نے جنت سے اتار کے زمین میں بھیجا، مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے زمین میں نہیں تھے، بلکہ وہ بلندیوں میں جو جنت ہے، جو اللہ نے جنت المالا بنایا ہے اس جنت میں تھے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اس جنت کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تم جتنا چاہو کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اے آدم جنت میں آپ نہ بھوکا رہو گے، نہ آپ کو بھوک لگے گی، نہ بھوکا رہو گے، نہ کپڑے آپ کے اتریں گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ وہاں پہ گرمی ہوگی، نہ پیاس لگے گی۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں نہیں ہیں، دنیا میں گرمی بھی ہے، دنیا میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، تو وہ جنت یقیناً وہی جنت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ بے روک ٹوک، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، ساتھ میں ایک امتحان رکھ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم تھے، اللہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ ہونا ہے، اور اللہ نے تو بنایا ہی تھا آدم علیہ السلام کو دنیا کے لیے، زمین کے لیے، لیکن اللہ نے صرف ان کو ایک شرف اور ایک مقام دیتے ہوئے اور سب کے سامنے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے ان کو جنت میں رکھا تھا۔ تو اللہ نے ساتھ میں ایک چھوٹا سا آسان سا شرط رکھ لیا۔ آپ سوچیں اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، اور ایک درخت سے اللہ نے روکا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ آنا، فتکونا من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے بن جائیں گے۔ اب سوچیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ پورے پاکستان میں بس لاہور میں ایک چھوٹا سا ایک درخت ہے، اس درخت کو ہاتھ نہ لگانا، باقی پورا ملک تمہارا ہے، جہاں جانا چاہو جاؤ۔ انسان کو سوچے گا کہ یہ کون سا مشکل ٹارگٹ ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا معاملہ ہی ایسے اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے انسان دے کے کھانے پینے میں اللہ نے سب کچھ حلال کیا ہے۔ ہم پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے انسان تیرے لیے ہے، ما فی الارض جميعا، اے انسان زمین کی ساری نعمتیں تیرے لیے، بس حرام چیزیں کتنی ہیں جو ہم نے نہیں کھانی ہے۔ انسان کبھی سوچے تو صحیح، ہر چیز حلال ہے، حرام کیا ہے؟ جانوروں میں بس یہ گوشت، کتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، فلاں تین چار جانور آپ گنیں گے پھر آپ کو یاد بھی نہیں آئے گا کہ اور کون سی چیز ہے۔ پانی سارے کی ساری پینے والی چیزیں ساری حلال ہے، بس شراب حرام ہے، بس یہ حرام، بس وہ حرام۔ لباس کچھ بھی پہنو، بس یہ لباس نہ پہنو، یہ لباس نہ پہنو۔ استعمال کچھ بھی کرو، بس سونا استعمال نہ کرو۔ یعنی حلال چیزیں بے شمار اور حرام چیز اکا دکا، بس یہ ایک حرام ہے، بس یہ ایک حرام ہے، بس اس کو چھوڑ دو، بس اس کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ محرم رشتے گنتی ہیں، باقی سارے غیر محرم ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، انسان کبھی سوچے ان معاملات کو لے کے، پورا دن آپ کا ہے، بس 5 نمازیں پڑھنی ہے، 5 وقت کی نمازیں تمہارے پر فرض ہے، بس ان کو ذرا ٹائم پہ پڑھ لینا۔ پورا سال انجوائے کرو، بس ایک رمضان کا مہینہ ہے، اس ایک مہینے میں بھی ڈیلی مغرب سے پہلے تک تم نے روزہ رکھنا ہے۔ روزے کے دوران بھی یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو، بس کھانا نہیں کھانا ہے اور پانی نہیں پینا اور شہوت سے بچنا ہے۔ بس 2-3 آپ کو سختیاں رکھی، باقی پورا دن تمہارا ہے، تم اپنے انداز سے چلو۔ حج زندگی میں ایک بار، پوری زندگی اپنے مطابق چلو، بس زندگی میں ایک بار حج کرو۔ سبحان اللہ، انسان جب سوچتا ہے تو یہ صرف آدم علیہ السلام کو درخت سے روکا ہے، صرف آدم علیہ السلام کے لیے، ہماری زندگی میں بھی یہی امتحان ہے۔
ہماری زندگی میں بھی وہ درخت ہی ہیں. ہر میدان میں اللہ نے ایک درخت رکھا ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا، بس زنا نہ کرنا، بس شراب نہ پینا، بس حلال چیزیں بے شمار ہیں، حرام چیزیں گنتی کی ہیں. اور انسان پھر بھی بھاگ بھاگ کے اسی حرام کی طرف جاتا ہے. اسی حرام کو انسان اپناتا ہے. یار اتنی چیزیں حلال ہے، تم وہ لے لو، تم حرام کو پیچھے کیوں بھگے؟ پوری جنت میں بس ایک درخت ہے، پورے پاکستان میں ایک درخت سے منع کیا گیا تو ہم اسی کو پہنچ رہے ہیں. تو ہمارے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وہی نظام ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں حلال کی ہیں، حرام چیزیں گنتی کی ہیں، بہت کم چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، لیکن انسان پھر بھی انہی حرام چیزوں کی طرف ہی جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو اپنا لیتا ہے. آدم علیہ السلام بھی انسان تھے، ان سے بھی وہ غلطی ہو گئی، اور اللہ نے قرآن میں اس غلطی کا ذکر بہت سارے جگہوں میں کیا ہے. تو اللہ نے جب ان کو الرٹ کیا تھا تو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا، قریب بھی نہ جانا اس درخت کے. یہ نہیں کہا کہ اس درخت کو چھونا، نہیں کہا قریب بھی نہ جانا. اور یہ اللہ نے یہ قانون دنیا میں بھی بنایا ہے کہ جو چیز حرام ہے اللہ نے اس کے قریب جانے سے ہی منع کیا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. تو زنا دور ہے، پہلے ہی کہہ دیا کہ غیر محرم کو چھونا بھی نہیں ہے. پہلے ہی کہہ دیا کہ عورتیں پردہ کریں. پہلے ہی کہا کہ مرد نظریں جھکائیں، عورتیں نظریں جھکائیں. پہلے وہ زنا کہاں اور کہاں، یہ بس رولز. گھروں میں داخل ہونا ہے تو پہلے پرمیشن لو. یہ سارا کیوں؟ زنا سے بچنے کے لیے. زنا ابھی کہاں دور ہے، نہ پہلے ہی. قتل بچنے کے لیے غصہ نہ، غصہ پہلے غصے کو روک، غصہ نہیں کرنا. ہر وہ چیز جو ہمیں اس کام کی طرف لے کے جائے پہلے ہی اس کو وہاں پہ سد باب لگا دیا. تو سد باب یہ بھی شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ اسلام نے ہر وہ چیز جو برائی تک لے جائے اسے بھی اسلام نے حرام قرار دے دیا. ہر وہ چیز جو برائی تک لے جائے وہ بھی حرام ہے، جو کہ اس آیت سے ہمیں یہ قانون بھی مل رہا ہے. اور قریب بھی نہ جانا اس درخت کے، اگر جاؤ گے تو ظالموں میں سے. ظالم کون ہے؟ جو وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غلط جگہ میں رکھنا، جہاں پہ اسے نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ رکھنا. تو اللہ کی نافرمانی کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے بہکا دیا انہیں. اللہ اکبر. شیطان کا کام ہی ہے انسان کو بہکانا. وہ ایک درخت، وہ ایک حرام چیز، وہ جو نہ ہونے کی برابر ہے، شیطان ہمیں وہیں پہ لے کے جاتا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے بہکا دیا ان دونوں کو، عنہا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکال دیا ان دونوں کو اس میں جس میں وہ دونوں تھے. جنت سے نکالنے کا شیطان سبب بن گیا. اللہ اکبر. ایک اور مقام میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولادوں، شیطان کہیں تمہیں دوبارہ دھوکہ نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس نے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ ان کی برائیاں انہیں نظر آئیں یا ان کے شرمگاہ انہیں نظر آئے. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اے انسان، شیطان اور شیطان کے لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو. تمہاری وہ کمزوریاں جانتے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے ہیں. تو اللہ نے الرٹ کیا کہ کہیں شیطان نے جس طرح تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے دیا کہیں تمہیں بھی دھوکہ نہ دے دے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا، نکال دیا ان دونوں کو جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. کیونکہ آدم علیہ السلام کو بھی اتار دیا، اما حوا کو بھی اتار دیا، اور ابلیس کو بھی اللہ نے اتار دیا، سب کو نکال دیا جنت سے. تو وہ اب اللہ نے کہہ دیا کہ یاد رکھو ان الشیطان لکم عدو، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے. اتخذوه عدوا، اسے دشمن سمجھو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت تشکیل دے رہا ہے، اپنے جماعت کے لوگوں کو جمع کر رہا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے. شیطان کو تو پتا ہے میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اس نے بس یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا. اے اللہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا. لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں تیرے تیرے بندوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں خواہشات میں ڈالوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ بہت بڑے نقصان میں پڑ گیا. یعدہم، وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، انہیں امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان یاد رکھو میرے بندوں پہ تیرا چال نہیں چلے گا.
کچھ بندے اللہ کے خاص ہیں، اللہ ہمیں ان خاص بندوں میں سے بنائے. تو اللہ نے ان کو اتارا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اللہ اکبر. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین میں تمہارے لیے قرار گاہ ہے، رہائش گاہ ہے، تم زمین میں جا کے رہ لو، تم رہ سکتے ہو، تمہیں ساری سہولیات جو چاہیے وہ سارے میں نے زمین میں رکھے ہیں. زمین تمہارے لیے بستر بھی ہے، بچونا بھی ہے، پانی ہے، کھانا ہے تمہارے لیے، غذا ہے تمہارے لیے، ہوا ہے تمہارے لیے، سردی گرمی کے ہر معاملے اور ہر معاملے کا حل، بیماری کا علاج، ہر چیز میں نے تمہارے لیے زمین میں رکھ لی ہے. کوئی کمی نہیں ہے تمہارے لیے زمین میں، تم کسی چیز کی تم کمی محسوس نہیں کرو گے. لیکن ومتاع، بڑا فائدہ ہے، زمین تو بڑی فائدے کی جگہ ہے. لیکن ایک کمی ہے، جس طرح جنت کی زندگی ہمیشہ کی تھی، زمین کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. الہین، زمین میں تم نے کچھ دیر کے لیے رہنا ہے، یہاں پہ رہو گے اور کچھ ٹائم بعد میرے پاس لوٹ کے آؤ گے. اللہ اکبر. تلقى آدم من ربه، آدم علیہ السلام جب نکل آئے جنت سے، اللہ نے اتار دی جنت سے. فتلقى، آدم علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے وہ بہت روتے رہتے تھے اس تکلیف میں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی. اتنی بڑی جنت میں اللہ نے مجھے ایک درخت کا منع کیا، میں نے وہی درخت کھا لیا. اور میں پچھلی آیت میں بتانا بھول گیا کہ دونوں نے، آدم علیہ السلام، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، دونوں کو شیطان نے بہکایا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس نے اما ہوا کو بہکایا اور اما ہوا نے آدم. یہ ساری باتیں من گڑت باتیں ہیں. دونوں کو شیطان نے بہکایا اور دونوں نے جو ہے نا وہ اس معاملے میں دونوں سے غلطی ہو گئی اور اللہ نے ان کو جنت سے اتار دیا. تو فتلقى آدم من ربه، آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو وہ روتے تھے. اور کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ سندن غالباً صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ کئی سالوں تک آدم علیہ السلام اسی غم میں روتے رہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی. اور یہ انسان میں ہونا چاہیے کہ جب انسان اس واقعے سے ہٹ کے، یعنی ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرے، مومن جو ہے نا وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. گناہ کرنے کے بعد وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ اسے لگتا ہے کہ میرے بس سر پہ پہاڑ ہے جس نے مجھ پہ گر جانا ہے اور میں نے ابھی ختم ہو جانا ہے. منافق کو لگتا ہے کہ بس ناک پہ ایک مکھی ہے، میں نے ایسے ہاتھ ہلانا ہے تو مکھی اڑ جائے گی. اس لیے وہ کبھی سیریس ہی نہیں لیتا، توبہ ہی نہیں کرتا اور وہ ٹالتا رہتا ہے. لیکن مومن نہیں، مومن روتا ہے. اور توبہ یہ نہیں کہ بس استغفر اللہ کہہ دیے چھوڑتے، بلکہ اللہ کو منواتے رہنا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک غلطی کی تھی، اور غلطی بھی نہیں تھی وہ، اور ایک عرصے بعد جب اپنی خلافت میں تھے تو کہتے ہیں کہ آج بھی میں اللہ سے اس گناہ کے لیے معافی بار بار مانگتا رہتا ہوں. تو مومن سے جب غلطی ہو تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بس میں نے معافی مانگی اور مجھے سرٹیفکیٹ مل گئی اللہ کی طرف سے. نہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے، پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں کیا. اور وہ اس کشمکش میں بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. اور یہ گڑ گڑانا اور رونا یہی تو اجر ہے، اسی سے تو انسان کا مقام بڑھتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه، تو آدم علیہ السلام گڑ گڑاتے رہے اور اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے پاس کچھ کلمات اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے. فتاب علیہ، وہ کلمات جب دہرائے آدم علیہ السلام نے، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کا توبہ قبول کر لیا. اچھا، وہ اب کون سے کلمات تھے جو آدم علیہ السلام دہرا رہے تھے؟ ایک تو ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی وسیلے سے دعا مانگی اور اللہ نے توبہ قبول کیا. اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، لیکن یہ روایت سراسر موضوع روایت ہے. موضوع مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کسی جھوٹے شخص نے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع روایت ہے، من گڑت روایت ہے. اور اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم. عبد الرحمن بن زید بن اسلم، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد سے اکثر من گڑت روایتیں نقل کرتے ہیں. تو اور یہ روایت بھی انہوں نے اپنے والد سے ہی نقل کی ہے، اس لیے یہ حدیث سراسر من گڑت موضوع روایت ہے. صحیح جو بات ہے اس معاملے میں وہ اللہ نے قرآن میں ہی ذکر کیا. قالا ربنا، سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پر بہت ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پہ رحم نہیں کرے گا، تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ الفاظ دہرائے تھے جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ کچھ کلمات اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا. فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قلنا، ہم نے کہا،
اہبطوا منہا، اتر جاؤ اس سے، جمیعات، سب کے سب. اللہ نے تینوں کو سب کے سب سے مراد آدم، حوا اور ابلیس. فإما یأتین، اب یہ مشن مل گیا. پہلے جنت میں تو کوئی مشن نہیں تھا، جنت میں بس یہ تھا کہ بس درخت کے قریب نہ جانا، نہ کوئی پابندی، نہ کوئی سخت، نہ کوئی رول، کچھ بھی نہیں، بس اس درخت کو نہ چھونا. دنیا میں جب اللہ نے بھیجا تو کہا نہیں، اب امتحان ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی آئے گا تمہارے پاس سے مراد تمہاری اولادوں کے پاس. مشن آدم علیہ السلام اور حوا کے لیے نہیں بلکہ ان کی اولادوں کے لیے. جب کبھی تمہارے پاس آئے گا میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اب نبی آتے گئے، آدم علیہ السلام کے بعد نبی آتے رہے، ادریس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، آگے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. تو جب کوئی نبی رسول پیغام لے کے آئیں گے نا، ہدایت لے کے آئیں گے، فمن تبع ہدائی، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی گزار لیں گے میرے حکم کے مطابق، اگر گزارتے ہیں نبیوں کے پیغام کے مطابق. مشن میں بتاؤں گا، طریقہ میں سمجھاؤں گا، اس طریقے کے مطابق جو زندگی گزاریں گے، فلا خوف، تو پھر ڈرنے والی کوئی بات نہیں، پھر کوئی خوف کوئی نہیں ہوگا ان کے اوپر. جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ اس دن کے غم سے بے خوف رہیں گے. قیامت کے دن غم ہوگا، تکلیف، ہر کوئی گھبراہٹ میں ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا. لیکن اگر زندگی اچھی گزارو گے، میرے مطابق گزارو گے، میرے طریقے کے مطابق گزارو گے، تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بے فکر ہو جاؤ. اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غم کریں گے. غم سے مراد ایک تو یہ ہے کہ انہیں کبھی غم نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری جس طرح ہمیں گزارنی تھی اور ہمیں اللہ نے بدلے میں جنت دے دیا. اور انہیں یہ غم بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں جنت سے کیوں نکالا گیا، کیونکہ جنت سے نکال کے اللہ نے پھر انہیں دوبارہ اسی جنت میں ہی ڈال دینا ہے. اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جنت کو دیکھ چکا ہوں، جنت خالی ہے، خالی ہے، اس کی مٹی بڑی زبردست ہے، پانی زبردست ہے. لیکن دنیا میں جو تم اعمال کر رہے ہو نا، تم سبحان اللہ کہتے ہو، سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہو، وہاں پہ ایک درخت لگ جاتا ہے. تم اللہ کے ذکر کرتے ہو، قرآن پاک پڑھتے ہو، سورۃ الاخلاص کو 10 بار ہم پڑھتے ہیں. ہم دن میں برابر جو ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص من صلی للہ اثنتی عشرۃ رکعۃ فی اليوم واللیلہ، دن اور رات میں جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا لیتے ہیں. عبادات کرو گے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو گے، جنت میں یہ ایک خزانہ ہے. خزانہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سمٹی ہوئی چیز ہے، بہت ساری قیمتی چیزوں کو ایک خزانے میں سمیٹ کے تمہیں دے دیا جائے گا. یعنی بہت غنیمت کی چیز ہے یہ، کلمت توحید ہے. ان کو جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا، نیک لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے گا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ جنت کو بناتا جا رہا ہے. جنت خالی ہے، ہم جتنی نیکیاں کریں گے وہ اتنا وہ بڑھتا جائے گا. تو دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ جنت کو تم بھرو، جنت کو بناؤ. یہ مال ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اس مال میں تم شاپنگ کر رہے ہو، جتنی شاپنگ کرو گے آگے کے لیے تمہارے لیے وہ تمہاری سیونگ ہے. جتنی چیزیں تم سمیٹ لو گے وہ تمہارے ہیں، جتنا تم ضائع. اس لیے یاد رکھیں کہ ہر لمحہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی، بہت شارٹ ٹائم ہمیں ملا ہے. یہ 50 سال کی زندگی، یہ 20 سال کی زندگی، یہ 100 سال کی زندگی بہت شارٹ ٹائم ہے. اس شارٹ ٹائم میں ہر لمحہ، ہر سانس بہت قیمتی ہے. ہر سانس کو غنیمت سمجھیں اور ہر سانس میں، ہر لمحے میں اپنے اللہ کو راضی کریں. ہر روز یہ رات کو سونے سے پہلے سوچیں کہ آج کے دن میں نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں، کتنا میں اپنے اللہ سے قریب گیا ہوں، میں نے اپنا جنت کتنا بنا لیا ہے، جنت میں نے کتنے محل بنائے، آج میں نے کتنا تیار کیا ہے. ظاہری بات ہے دنیا میں تو ہم نے 50 سال کی زندگی اگر ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ ایک ہی گھر میں ہم 20 سال سے رہ رہے ہیں، کیا ہو گیا، گھر چینج کرو. جنت میں تو ہمیشہ رہنا ہے نا، وہاں تو کوئی 50-60 محل تو کافی نہیں ہے، وہاں کروڑوں میں ہمیں محلات چاہیے، کروڑوں میں ہمیں. ظاہری بات ہے ہمیشہ کی زندگی ہے، اربوں خربوں سال، بے انتہا سال ہوں گے، ختم ہی نہیں ہوگی زندگی. تو پھر بہت زیادہ اس کے لیے تیاری چاہیے، بہت زیادہ اس کے لیے محنت چاہیے، بہت اسٹرگل چاہیے. ہر لمحہ کو قیمتی سمجھیں اور ہر لمحہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں. اور جو مشن یہاں اللہ نے سمجھایا کہ فمن تبع، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ ان پہ کوئی خوف ہے، نہ انہیں غم ہوگا جنت سے نکلنے کا اور دنیا میں آنے کا، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا. لیکن والذین کفروا، لیکن جو انکار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، پھر یہ نہیں ہے کہ میں جنت سے ہی محروم کروں گا، نہ 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 نہ، ایسے نہیں ہے کہ یا جنت ہے یا جنت نہیں ہے، نہ نہ، یا جنت ہے یا جہنم ہے. دوسرا آپشن یہاں پہ معافی کا نہیں ہے کہ دوسرا آپشن ٹھیک ہے چھوڑ دو، جنت سے نکالو، جنت سے نکلنا نہیں ہے.
یا جنت میں جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کا عذاب. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، اور صرف آگ والے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.